ہمارے ہاں آزادی رائے ہے، بڑے بڑے علماء کی لوگ پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ، ایسا آدمی جو لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کے لیے رہنمائی کا اور ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں دو چار لوگوں چھوڑ، مجھے پتا ہے لوگ اچھال کے ادھر پھینک دیتے ہیں، ایک منٹ لگاتے ہیں، بڑے بڑے صاحب قدر لوگ، بلکہ یہاں تک اب تو یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ وہ بزرگ جو گزر گئے دین کی تبلیغ کر کے، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو رائے حق کا رستہ دکھایا، لوگوں کی منٹ لگاتے ہیں اور جھاڑ جھوڑ کے پیچھے پھینک جاتے ہیں، چھوڑو معاذ اللہ تعالی، بڑی بڑی قدروں کو لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ہماری گفتگو اس قدر زیادہ بے باک ہو گئی ہے، ہمارے لفظوں کے اندر اس قدر زیادہ بے باکی آ گئی ہے کہ بات کرتے سمجھتے ہی نہیں، گفتگو کرتے ہمیں احساس ہی نہیں کرتے کس قسم کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے نہیں کہ یہ پہلو میرے والا ہے بھی کہ نہیں، یہ بات ہے بھی۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کا عالم میرا جانشین ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم کو سہارا دیا مجھے سہارا دیا، جس نے عالم کی خدمت کی میری، اور تفسیر روح البیان کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم کا دیدار کیا سمجھ لے میں نے اپنے رسول کا دیدار کیا۔ اور جب بندہ ایک بیٹھا ہے چوک میں وہ کہہ رہا ہے مولوی سارے ہی انج دینے، تو حضور کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ سن لیں اور یاد رکھیں، دین کے چمن میں اس وقت جتنی آپ کو بہار نظر آ رہی ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے، علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھ لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں بزرگوں کو، مشائخ، مدارس کے طلباء کو، اپنے بڑے بزرگوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، قبیلے کے بڑوں کو لوگ فوری طور پہ بات کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ جب مجموعی بات کریں تو یہ لفظ بھی کبھی نہ کہیں کہ سارے سیاستدان برے ہیں، یہ جملہ کہنا بھی درست نہیں، سارے بیوروکریٹ برے ہیں یہ کہنا بھی درست نہیں، سارے مالدار برے ہیں یہ کہنا بھی درست۔ او بھائی مالداروں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں اور جناب عثمان غنی بھی ہیں، یہ بھی مالداروں میں شامل ہے، یاد رکھیں۔ اور حکومت تو خلفائے راشدین نے بھی کی ہے، تو اپنی رائے کا اظہار کرتے وقت اپنے لفظوں پر، اپنے جملوں پر، اپنی گفتگو پر کنٹرول رکھیں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رائے کے اظہار میں اور پھر قبول بھی نہ کریں، اگر کوئی آپ کے سامنے رائے دیتا ہے تو فٹافٹ اس کو قبول اتنے آسان نہ ہو جائیں۔ آپ کے بارے میں کوئی رائے دے تو آپ جلدی نہیں قبول کرتے، کسی کے بارے میں کوئی رائے دے تو لوگ فٹافٹ قبول کر لیتے، کہتے نہیں بات مینوں پہلے ہی پتا سی، بلکہ نہیں یہ نہیں ہوتا، کہتے مینوں پہلے شک سی، مجھے پتا تھا اس طرح ہی ہوگا جو تو کہہ رہا ہے، فوری طور پہ لوگ رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سوچ دی ہے رائے کا، کسی کی رائے قبول کرنے کی، اس پر بھی ذرا غور کریں۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے ایک آدمی کی توہین کرنی شروع کر دی، کہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ غلطی ہے، اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے۔ حضور سنتے رہے، بات ختم ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا کچھ دن تو پہلے آیا تھا تو اس بندے کی تعریفیں کر رہا تھا، اس دن کیا ہوا تھا؟ تو نے بڑی لمبی چوڑی تعریفیں کی تھی، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یاد ہے؟ کہا حضور یاد ہے۔ آج تو اس کی توہین کر رہا ہے، وجہ؟ تو بندہ خاموش ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا تو اس دن بھی سچ کہہ رہا تھا اور آج بھی تو، بولیے، اس دن بھی سچ کہہ رہا تھا آج بھی تو سچ ہی کہہ رہا ہے۔ وہ شخص حضور کا منہ دیکھنے لگا، زیارت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ تو حضور نے فرمایا اس دن اس بندے نے تجھے راضی کیا تھا تو اس کے اندر سے خوبیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کر رہا تھا، آج بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تجھے ناراض کر بیٹھا ہے تو اس کی کوتاہیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آیا ہے۔ فرمایا تو اس دن بھی سچ کہہ رہا تھا اور آج بھی تو، لیکن اس طرح نہ کر، جب تو رائے کا اظہار کرے پھر تو اس طرح کر کہ تو دیانتداری کے ساتھ رائے کا اظہار کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی خوبی بیان کرتے تھے تو تعصب کا شکار نہیں ہوتے تھے، امت کو تعصب کا شکار ہونے سے بچنے کا درس دیا۔ حاتم طائی کافر تھا، غیر مسلم تھا، لیکن سرکار نے فرمایا اس میں مسلمانوں جیسی، مومنوں جیسی صفتیں پائی جاتی ہیں، مومن ہوتا تو بھلا ہوتا، سرکار نے اس کا یہ وصف قبول فرمایا۔ رائے جب آپ دینے لگتے ہیں، جب آپ اظہار کرنے لگتے ہیں، جب آپ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی شخص کے بارے میں اظہار رائے کرنے لگو تو فٹافٹ نہ کر دینا، اس کے ساتھ سفر کرو، لین دین کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو،
پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ بندہ کیسا ہے، تمہیں پتہ چلے گا اس کی راتیں کیسی ہیں، صبحیں کیسی ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا متکبر ہے کہ عاجز ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی گفتگو آپ کتنا عرصہ ساتھ رہے، کہیں کوئی کچی بات تو نہیں کرتا، کہیں اس کے لفظوں کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جاتی۔ تو میرے بھائی، آزادی رائے مکمل حق رکھتا ہے مسلمان، اسلام نے دیا ہے، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جو اس کے ذہن میں آئے اس کا وہ اظہار کرنا شروع کر دے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دین میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل دین کیا ہو؟ بھائی آپ کیسے بتاتے ہیں؟ کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ 2 4 5 چیزیں اردو کی آپ اٹھا کر کے ان کو دیکھ کے لوگوں کو دین سمجھانے آ گئے۔ اب یہ آپ ٹی وی چینل کھول کے دیکھ لیں، ہر ٹی وی چینل پہ دین سکھایا جا رہا ہے، ہر جگہ دین بتلایا جا رہا ہے۔ جو کسی شعبے کا ماہر ہے وہ ضرور آئے، پہلے اس کو پرکھے، اس کو دیکھے، اس پہ غور کرے، پھر رائے کا اظہار کرے۔ زندگی میں یہ بڑا خطرناک موقع ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو سارے وجود کے حصے، ہاتھ بھی، پیر بھی، سر بھی، آنکھیں بھی، یہ سارا وجود زبان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور زبان کو کہتا ہے تیری مہربانی صحیح رہنا، تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور تو بگڑ گئی تو ہم بھی سارے بگڑ جائیں گے۔ بات زبان کرتی ہے اور مار سارا وجود کھاتا ہے۔ تو زبان ہی اگر قابو میں رہے، اس پہ ہی تھوڑا کنٹرول رہے، اس کو ہی اگر انسان تھوڑا سمجھا لے، بہلا لے۔ یہ جو گفتگو کرتے ہیں نا ہم، بہت سارے لوگ اب مذاق میں جھوٹ بولنے لگے، مذاق میں جھوٹ بولنے لگے۔ لوگ شغل کا نام دے کے، مذاق اور ٹھٹھے کا نام دے کے بہت ساری گفتگو غلط کرنے لگے۔ ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی کا مذاق اڑائیں گے، قیامت کے دن جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ بھاگیں گے جنت کی طرف تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دروازہ کھلے گا، وہ پھر بھاگیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ فرشتے سے کہیں گے یہ تو کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بار بار کھولتا اور بند کرتا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا تو دنیا میں رب کے بندوں کا مذاق نہیں اڑاتا تھا؟ کسی کا رنگ اگر کس طرح کا ہے، کسی کی بات کس طرح کی ہے، تو گھر جا کے اپنی محفل میں بات چھیڑ دی، اس کے لب و لہجے کا، گفتگو کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو جب گفتگو کریں، رائے کا اظہار کریں تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس سے ڈر کے گفتگو کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، کھری بات کرو، میٹھی بات کرو، ایسا جملہ کہو کہ اس جملے کی تاثیر دیر تک پائی جائے، ایسی میٹھی بات کرو کہ دل ٹھنڈے ہو جائیں، ایسی میٹھی بات کرو۔ بس ایک میٹھی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ تاتاریوں کی قوم بڑی سخت تھی، بڑی سخت قوم تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مزار، مینار بنائے تھے۔ بڑی سخت قوم تھی۔ اس قوم کے پاس ایک درویش پہنچے، درویش تبلیغ کرنے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام بتایا جاتا ہے، حدیث کے استاد تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نہ جائیں، سخت ہیں۔ فرمایا وہ سخت ہیں، میں تو نہیں نہ سخت۔ آج دیکھتے ہیں سختی اور نرمی کا مقابلہ ہوتا ہے تو فتح کس کی ہوتی ہے۔ آپ جب پہنچے تو وہ شہزادہ بیٹھا تھا، اور ان لوگوں کے شوق عجیب ہوتے ہیں۔ کتا اس کے پاس تھا تو کتے کے اوپر وہ ہاتھ پھیر رہا تھا پشت پہ۔ حضرت گئے، سفید داڑھی، باریش ہاتھ میں چھڑی، سفید رنگ کا امامہ، نور علی نور چہرہ۔ پہنچے نا جب اس کے پاس تو کہنے لگے میاں کچھ تیرے ساتھ گفتگو کرنی ہے، کچھ باتیں کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ تو کہنے لگا بابا بات بعد میں سنوں گا، پہلے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ جو 7 شاگرد اور مرید تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تلواروں کو ہاتھ ڈال لیے کہ بس نیام سے نکالیں گے اور اس گستاخ کی گردن کاٹیں گے۔ کہتے ہیں جب یہ بات کہی تو حضرت مسکرائے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ فرمانے لگے تو اس کا مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے، تو اس کا مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے۔ اگر یہ تیرا زیادہ وفادار ہے تو اس کی دم اچھی ہے، اور اگر میں اپنے رب کا زیادہ وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی ہے، میری داڑھی اچھی ہے۔ اتنا پیارا بول تھا، اتنی میٹھی بات تھی، اتنا خوبصورت جملہ تھا، شہزادے کی روح میں گھر کر گیا۔ وہ جو بیٹھے تھے نا دائیں بائیں، وہ کہنے لگے بابے کی نہ سننا، تجھے خراب کرے گا۔ فرمایا چپ کرو، جس کا پہلے دن لب و لہجہ اتنا حسین ہے وہ باقی دنوں میں کتنا پیارا ہوگا۔
میں نے اس کی بات سننی ہے. لب و لہجے کی مٹھاس لوگوں کو کری. حضرت بایزید بستامی کے پاس بی بی آ گئی. اس نے کہا بتائیں میرے کتے کی دم اچھی کہ آپ کی داڑھی کے بال. آپ رونے لگے. فرمایا جب میں مر جاؤں تو پھر آنا, پھر بتاؤں گا. کب مرنے کے بعد؟ فرمایا ہاں. حضرت کا وصال ہو گیا تو آ گئی. جنازہ اٹھا تو کہنے لگی نیچے رکھو, میرے ساتھ وعدہ تھا ان کا. نیچے رکھا. کہتے ہیں جب جنازہ نیچے رکھا تو حضرت بایزید نے کپڑا ہٹایا چہرے سے. وارث شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. کپڑا ہٹایا اور فرمانے لگے بی بی میں نے اپنے رب کو راضی پایا ہے, تیرے کتے کی دم نہیں اچھی, بایزید کی داڑھی بڑی اچھی ہے. حضرت امام اعمش گئے تاتاریوں کی قوم کے اندر, ایک میٹھا بول بول کے, ایک اچھی بات کر کے, اپنی رائے کا اظہار اچھے انداز میں کر کے جب گئے, ایک مہینے کے بعد نکلے تو سارے کا سارا علاقہ مسلمان ہو چکا تھا. سب کو کلمہ. تو آپ اپنے اچھے بول سے تو کسی کے دل میں گھر بنا سکتے ہیں, اچھے بول سے, لیکن ویسے اگر آپ کہیں تو پھر وہ گھر بن سکتا. سختی کے ساتھ کبھی کوئی کام نہیں ہوتا, کبھی کوئی کام نہیں. مٹھاس بڑا بڑا لوگوں نے بارود پھینکا ہے. آخر میں کہنے لگے نہیں بات ٹیبل پہ ختم ہوگی, بات بیٹھ کر ہی ہوگی. زبان کو کنٹرول میں کریں, اس پر قابو لگائیں, اس کو دیکھیں. یہ اگر پھسلتی ہے تو تباہی کرے گی, یہ اگر آگے نکلتی ہے تو رشتے توڑے گی, تعلقات خراب کرے گی, یہ بہت ساری جگہ پہ نقصان کرے گی. اللہ ہمیں آزادی رائے کے تو موقع دے, پر آوارہ خیالی سے محفوظ فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد.